ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ خان ہیں، ہائی لائٹ کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ ہائی لائٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ سوال کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے، ایک مرتبہ دوبارہ آپ اس کو ریسینڈ کر دیں۔ ہائی لائٹ کیا کرنا مطلب کہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی خاتون بتا دیں کمنٹس کے اندر، تو اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی جواب کچھ بن سکے گا۔ چندہ خان ہے، معلوم یہ کرتی ہیں کہ عاطف اسلم کا گانا ہے اللہ رے مجھے قابل بنا دیا کشتی کو ساحلوں کا بھی بے چینیاں سمیٹ کے میرے ہوتا ہے زمزم۔ اچھا، اور گانے کے اندر شاید یہ شعر آ گیا، اور ویسے شعر گانے کی شاید جدا بھی تھا، بہت قریب 8-10 سال پہلے میں نے سنا تھا۔ کچھ ایسا شعر تھا یہ کہ اس میں بے چینیاں لکھا ہے، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، کچھ ایسا اشعار ہے۔ جب پوچھنا چاہتے ہیں عاطف اسلم کے گانے کے اندر گایا گیا ہے، تو اس کے سننے والے، گانے والے، پڑھنے والے، اپلوڈ کرنے والے تمام لوگوں کے اوپر انہوں نے حکم شرع معلوم کیا ہے۔ دراصل یہ یعنی جو شعر ہے یہ کفریہ ہے۔ کچھ اس طرح کا پہلے شعر ہوا کرتا تھا یہ کہ سارے جہاں کا درد خدا نے سمیٹ کر جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، تو شعر یہ کفریہ ہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بالکل واضح طور سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی قدرت کے اندر ناقص ہونے کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب سارے جہاں کے درد کا کچھ نہ بنا تب اللہ تعالیٰ نے میرا دل بنا دیا معاذ اللہ، تو یہ جملہ جو ہے وہ کفریہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کفریہ ہے تو اب گانے والا بھی یہ کافر ہوگا، یعنی جس نے گانا گایا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا، اس پہ توبہ فرض ہوگی، اگر نکاح تھا تو پھر سے نکاح کرنا ہوگا، اور یہ گانا سننے والوں پر بھی حکم کفر ہوگا، یعنی جو اس گانے کو سن رہے ہیں یا اپنے منہ سے دہرا رہے ہیں، اور دوہرا نہیں بھی رہے لیکن سن رہے ہیں اپنی خوشی کے ساتھ، وہ لوگ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ناقص ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کہ گانے والا ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے لکھا عاطف اسلم ہے، تو یہ بھی دائر اسلام سے خارج ہی ہوگا، یعنی یہ بھی اس گانے کی بنا پر کافر ہو جائے گا۔ اب اگر یہ آئندہ توبہ کر لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ توبہ کے بعد اپنے واپس اسلام میں آ جائے گا، لیکن اب اس کی توبہ جو ہے وہ اعلانیہ ہوگی، یعنی یہ کہ جب لوگوں کے کوئی ویڈیو بنا کے آپ نے اپلوڈ کر دی، اس کے اندر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو غلط ہے یا پھر کوئی ایسی بات ہے جو کفریہ ہے، تو پھر اس کی توبہ بھی جو ہے وہ اعلانیہ ہوگی، اور توبہ کا پھر طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ یا میڈیا وغیرہ میں یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو واضح کر کے اعلان کرے کہ میں نے فلاں گانے میں یہ جملہ بولا جو کفر تھا اور میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں۔ بالفرض اگر ایسا نہیں ہے، یعنی یہ کہ کفریہ گانے کے بعد یہ بندہ اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کہ سننے والے بھی ظاہر ہے کہ اس سے کافر ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخانہ گانے ہیں وہ چاہے کوئی سے بھی ہوں، اس کو سننے والا بھی دائر اسلام سے خارج ہوگا، لہٰذا اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اب صورتحال دراصل ایسی ہے کہ اینڈرائڈ فون سب کے پاس ہے، تو اس میں سوائے گانے بازوں کے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے ایک تو اینڈرائڈ فون دلا رکھا ہے ان کو کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں لڑکا ہو یا لڑکی جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ضرورت ہے تو پھر لڑکی ہو یا لڑکا شرعی ضرورت ہے تو پھر رکھنے میں حرج نہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط اور رکھنی چاہیے ہمیشہ، یہ کہ چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کس قسم کے گانے ہیں یا نہیں ہیں، اور تمام گانوں کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری سرپرستوں کی ہے۔ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ بچے اس قسم کے ٹک ٹاک وغیرہ پہ گانے سن کے کفریہ اسلام سے بھی جاتے ہیں، ان کو خود معلوم نہیں ہوتا، ذہنوں میں بس جاتے ہیں، پھر یہ بڑے ہو کے بھی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور آگے چل کے یہی دل کے اندر نفاق بھی پیدا کرتا ہے گانے باجے، تو دھیرے دھیرے بندے کو یہ منافق بھی بناتے ہیں۔ آج گانے سننے کی ہی دراصل یہ ساری بدبختوں کی برکتیں ہیں کہ گانے سننے کی وجہ سے شریعت کی مخالفت آگے چل کے کرتے ہیں، ان کو شریعت بوجھ معلوم لگنے لگتی ہے، شریعت کے احکام بوجھ معلوم لگنے لگتے ہیں، اور کچھ ہو یاد نہ ہو، اکثر قرآن پاک کی صورت بھی، نماز کی صورتیں بھی یاد نہیں ہوں گی، مگر یہ کہ گانے وغیرہ یاد ہوں گے، صحابہ کے نام یاد نہیں ہوں گے، سنگر کے نام یاد ہوں گے، تو یہ ذمہ داری والدین کی، بڑوں کی اور سرپرست جو ہوتے ہیں ان کی ہے کہ اپنے چھوٹوں کے فون کے اندر اس چیز کی تحقیق کرے کہ کم سے کم ایمان سے جانے والی کوئی ایسی چیز اس میں کفریہ شرکیہ تو نہیں ہے کہ جس سے ایمان کا خطرہ ہو کہ آگے چل کے وہ دار اسلام سے خارج ہو۔
اب یہ ہے کہ اپلوڈ کرنے والے کہ جس نے اپلوڈ کیا ہے اگر اس نے اس گانے کو سنا ہے یہ گانا ایسا ہے، اور اپلوڈ کرنے والا اب ظاہر ہے کہ پھر وہ یہ کہ وہ کافر پہلے سے تھا یا مسلمان ایڈمن تھا۔ اب یہ ری اپلوڈ بھی بہت سارے لوگ چینل کے اوپر کرتے ہیں، اسٹیٹس وغیرہ بھی بناتے ہیں، تو اگر اس جملے کا جو کفریہ شعر ہے اور اس کا اسٹیٹس بناتے ہیں، اس گانے کو اپلوڈ کرتے ہیں، انہوں نے سن رکھا ہے تو پھر ان کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا کہ اس کو سن لیا انہوں نے کہ گانا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے، اس کے بعد اس کا اسٹیٹس بنا کے لوگوں کو سناتے ہیں تو پھر ان پہ بھی حکم کفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمانوں کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے یہ گانے بازوں سے کہ دل میں نفاق بھی کرتے ہیں، اور آج کل تو گانے اکثر کے اندر کفر موجود ہی ہوتا ہے۔